میں معافیاں مانگتی رہ گئی، مگر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ اس کے بعد میں اپنے کام میں لگ گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے کام کر رہی تھی کہ میرے ساتھ جو لڑکی تھی نادیہ، جس سے میری بہت اچھی دوستی ہو چکی تھی، وہ کہنے لگی تم پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مینیجر ایسا ہی کرتا ہے، ذرا ذرا سی بات پر تنخواہ کاٹ لیتا ہے، آگے سے احتیاط کرنا۔ نادیہ کی اس بات پہ میں نے حیرت سے دیکھا کہ یہ تو غلط بات ہے، بھلا ہمارا حق کھا کر انہیں کیا ملے گا؟ میں نے غصے سے کہا سدرا دیکھو، غصہ نہ ہو، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں بولنے کا حق نہیں ہے، ہم مجبور ہیں۔ اگر نوکری بچانی ہے تو ہمیں اس سب کی عادت ڈالنی ہوگی، سب کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ نادیہ نے مجھے سمجھایا، جس پر میں خاموش ہو گئی۔ کچھ دن بعد میں کچھ دنوں کی چھٹی لے کر اپنے گھر آئی۔ امی اور بہنوں سے ملنے پہ مجھے بہت خوشی ہوئی، مجھے دیکھ کر وہ بہت خوش تھیں۔ کافی دیر باتیں کی، باتوں باتوں میں امی نے میرے کام کا پوچھا، بیٹا تمہارا کام کیسا چل رہا ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں؟ یہ سن کر دل تو بہت کیا کہ رو رو کر امی کو سب بتاؤں کہ کس طرح امیر لوگ ہم غریبوں کو غلام بناتے ہیں، کس طرح وہ ہماری مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مگر میں آنسوؤں کو پی گئی اور جذبات کو چھپا کر مسکرا کر بولی، امی آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہے، ہمارے صاحب تو بہت اچھے ہیں، ہمارا بہت خیال رکھتے ہیں۔ یہ سن کر امی بھی مطمئن ہو گئیں، جو کہ جھوٹ تھا مگر امی کے لیے تو سچ تھا۔ کچھ دن امی کے ساتھ گزار کر میں واپس کراچی آ گئی اور واپس اپنے کام پر لگ گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ اتنے ماہ کے بعد میری کی گئی چند چھٹیوں کے بھی ڈبل پیسے کاٹ لیے گئے تھے، مگر ہمیں بولنے کا حق کہاں تھا، سو عادت ہو گئی۔ میں دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ برتن دھو کر سارے انہیں اپنی جگہ پر سیٹ کر کے جیسے ہی واپس پلٹی تو کسی سے ٹکرا گئی۔ جس سے ٹکرائی اس نے برتن اٹھا رکھے تھے جنہیں وہ اپنی جگہ پر رکھنے والا تھا، مگر میرے اچانک پلٹنے سے ہم ٹکرا گئے۔ جیسے ہی میری نظر اس شخص پر پڑی، کچھ دیر کے لیے میری نظر اس پر ٹھہر گئی، وہ تھا ہی اتنا پیارا۔ میں مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ سوری میں نے دیکھا نہیں کہ وہ لڑکا معذرت کرنے لگا۔ نہیں ایکچولی میں نے دیکھا نہیں، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اپنی غلطی کی معافی مانگی، جس کے بعد برتنوں کو ان کی صحیح جگہ پر سیٹ کرنے لگے۔ آپ یہاں پر نئی ہیں؟ اس نے مجھ سے سوال کیا۔ جی نہیں، مجھے کام کرتے ہوئے 6 مہینے ہو گئے ہیں، میں نے جواب دیا۔ کیا واقعی؟ مجھے آئے ہوئے تو 2 دن ہو گئے ہیں، لیکن میں نے تو آپ کو نہیں دیکھا یہاں پر، اس لڑکے نے معصومیت سے کہا، جس پر میں نے جواب دیا کہ میں کچھ دن کی چھٹی لے کر اپنے گھر گئی ہوئی تھی اپنی امی اور بہنوں سے ملنے، جو کہ فیصل آباد میں رہتی ہیں۔ میرے جواب پر کہنے لگا، اوہ اچھا، میں یہاں نیا ہوں، مجھے یہاں آئے ہوئے 2 دن ہوئے ہیں، میرا نام ذوحان ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے اپنا تعارف کرایا۔ جی میرا نام سدرا ہے، میں نے اپنا تعارف کرایا۔ آپ سے مل کر اچھا لگا سدرا جی، ذوحان نے خوشی سے کہا، جس پر میں نے بھی خوشی سے کہا کہ جی آپ سے بھی مل کر اچھا لگا۔ اس کے بعد میں نے طنزاً کہا کہ شکر کریں کہ کوئی برتن ٹوٹا نہیں ہے، ورنہ خیر نہیں تھی۔ میری بات پر ذوحان نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ میں نے بتایا کہ یہاں کا اصول ہے، اگر کوئی نقصان ہو جائے یا ہونے والا بھی ہو تو تنخواہ سے پیسے کاٹ لیے جاتے ہیں، اور جو نقصان آپ کرنے والے تھے، مجھے تو لگ گیا کہ آپ کی پوری تنخواہ ہی نہ کاٹ لی جائے۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا، فکر نہ کرو۔ یوں ہی دن گزرتے گئے، ہماری کافی اچھی دوستی ہو گئی۔ اس نے کچھ بھی پوچھنا ہوتا تو وہ مجھ سے ہی پوچھتا،
ایک دن میرے ساتھ کام کرنے والی میری دوست شبنم جو کہ بہت خوش لگ رہی تھی، میں نے خوشی کی وجہ پوچھی۔ اس نے جو بتایا وہ مجھے حیران کر گیا۔ مجھے اس کی سوچ پر بہت شدید حیرت ہوئی۔